نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی مدت کے بعد آپ سب لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر کے سیاسی حال کیا ہے، گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، کیا ہو رہا ہے جموں کشمیر میں۔ بہت دنوں سے ایک ہمارا پرانا انٹرویو گشت کر رہا ہے، بلکہ یہ غلط نہیں ہوگا کہ اس کو وائرل کیا جا رہا ہے۔ کن عناصر کے ذریعے وائرل کیا جا رہا ہے؟ کوئی پرانا انٹرویو ہے، کوئی 2021 کی 22 میں ہم نے دیا ہے، اینڈ آئی اسٹینڈ بائی ایوری ورڈ آف واٹ آئی ہیو سیڈ۔ ابھی بھی، یا آپ جانتے ہیں کبھی بھی میں نے کوئی بات کی ہو سیاسی طور، ہم نے اس کا ثبوت عوام الناس کے سامنے رکھا ہے۔ ہم کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتے، مگر کس طرح کی سیاسی سازشیں یہاں کھیلی جاتی ہیں وہ کشمیر کی عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک پارٹی جو ہمارے بزرگوں نے بنائی، پہلے ہی میں کشمیر کی عوام کو بولوں کہ کوئی لیڈر کسی گھر کا لیڈر نہیں ہوتا ہے، کوئی لیڈر کسی سیاسی جماعت کا لیڈر نہیں ہوتا ہے۔ کشمیر کے جتنے بھی لیڈر گزرے ہیں، چاہے وہ خواجہ علی شاہ صاحب ہو، چاہے غلام احمد شاہ صاحب ہو، چاہے شیر کشمیر شیخ عبداللہ ہو، چاہے غلام نبی گلکر صاحب ہو، چاہے ہمارے سعد الدین شال صاحب ہو، چودھری غلام عباس ہو، جتنے بھی سارے لیڈر کشمیر کے تھے وہ ہر کشمیری کے لیڈر ہیں، وہ کسی ایک پولیٹیکل جماعت کے لیڈر نہیں ہے۔ جو سٹرگل ہمارے بزرگوں نے چلائی، جو ریڈنگ روم پارٹی جس نے داغ بیل ڈالی، جس نے کشمیر میں داغ بیل ڈالی کشمیری سیاست کی، جو ہمارے حقوق کی جدوجہد تھی جنہوں نے سٹارٹ کی، وہ کسی کرسی کے لیے نہیں کی تھی، وہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے کی تھی۔ یہ بات سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ لوگ جو نوائی صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو نیشنل کانفرنس بولتے ہیں، ان کے ضمن میں مجھے کچھ باتیں کرنی ہے، اور تاریخی پس منظر میں جو ہوا نہیں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہم سب کا سیاسی سفر، میرے گھر کا، میری اس پولیٹیکل پارٹی کا سیاسی سفر آج سے 100 سال پہلے ہو چکا ہے، جب میرے ہی بزرگوں نے 1929 میں کشمیر میں ریڈنگ روم پارٹی بنائی، پھر یہی ریڈنگ روم پارٹی مسلم کانفرنس بنی۔ انہی بزرگوں نے، خواجہ علی شاہ صاحب جیسے بزرگوں نے، خواجہ غلام احمد اشائی جیسے بزرگوں نے، سعد الدین شال جیسے بزرگوں نے، غلام نبی گلکر جیسے بزرگوں نے، شیخ عبداللہ واز جسٹ اے پوسٹ گریجویٹ فرام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ شیخ صاحب کی اور کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی، وہ کوئی لیڈر نہیں تھے۔ انہی بزرگوں نے ان کو ریڈنگ روم پارٹی میں لایا، انہی نے ان کو وہ سٹیج ایکارڈ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے ایج واز آن اے سائڈ۔ وہ ایک ینگسٹر تھے، پوسٹ گریجویٹ تھے، پڑھے لکھے تھے، قرآن پہ ہولڈ تھا، ہمارے بزرگوں کے چہیتے تھے۔ انہوں نے ان کو سیاسی پلیٹ فارم دیا، پیسہ دیا، اور ایک سیاسی مجموعی من جملہ ایک ایسا پلیٹ فارم کشمیریوں کے لیے تیار کیا۔ کسی گھر کے لیے تیار نہیں کیا، کسی پارٹی کے لیے تیار نہیں کیا، کشمیریوں کی جدوجہد کے لیے اس پلیٹ فارم کی داغ بیل ڈالی گئی۔ وہی پلیٹ فارم پھر مسلم کانفرنس بنا۔ اسی سے پھر جب شیخ صاحب کو 53 میں انکانسٹیٹیوشنلی اریسٹ کیا گیا، اس کے بعد 22 سال ہمارے بزرگوں نے محاذ رائے شماری چلائی، جس میں یہ جو ہمارے چہیتے لیڈر ہیں، اگر میں نے کشمیر میں کسی کو لیڈر مانا ہے تو اس آدمی کو مانا ہے جن کا نام غلام احمد شاہ مرحوم تھا، جن نے پلیبسٹ فرنٹ چلایا۔ 22 سال ہمارے بزرگوں نے پلیبسٹ فرنٹ بنایا، اور اس کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ شاہ صاحب خود 17 سال جیل میں تھے۔ ہی واز دا جنرل سیکرٹری آف پلیبسٹ فرنٹ، جس کو ہم محاذ رائے شماری بولتے ہیں۔ جو نعرہ میرا آج بھی ہے، سب نعروں پہ ایک ہی باری، حق ہمارا رائے شماری۔ ہم وہ نہیں ہے جو الیکشن سے پہلے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، الیکشن کے بعد بولتے ہیں 370 کیسے واپس لائیں، الیکشن سے بعد بولتے ہیں بی جے پی سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھ میں اور فاروق عبداللہ میں کتنا فرق ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ جن لوگوں نے، جس طرح شاہ صاحب کا میں نے ذکر کیا، 17 سال جیل میں تھے وہ۔ حسام الدین بانڈے صاحب جو سابقہ ایم ایل اے تھے حضرت بل کے، 10 سال جیل میں تھے۔ ان کے والد صاحب کوئٹ کشمیر کے وقت 5 سال جیل میں تھے۔ اسی طرح آپ کے شیخ جبار صاحب گاندربل کے، جن کے فرزند ارجمند اشفاق جبار صاحب آج بھی سیاست میں ہیں، ان کے والد صاحب 15 سال جیل میں رہے۔ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں، کسی پولیٹیکل گھر کے لیے نہیں، کسی لیڈر کے لیے نہیں، مگر جموں کشمیر کی عوام کے لیے، یہاں کے لوگوں کی جدوجہد کے لیے ہمارے بزرگان جیل گئے، اذیتیں سہی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے، 1929 میں ہمارے بزرگوں نے ریڈنگ روم پارٹی بنائی، 82 میں شیخ صاحب اس دنیا سے چل بسے۔ قریباً 50-55 سال کی جو جدوجہد تھی، اس میں کشمیریوں کی ایک ہی پولیٹیکل پارٹی تھی۔ اس کے نام بدلتے رہے، کبھی اس کو ریڈنگ روم پارٹی بولا گیا، پھر یہ مسلم کانفرنس بنی، پھر یہ محاذ رائے شماری بنی، پھر اسی کا آرمڈ گروپ جو الفتح کے نام سے مشہور ہوا، الفتح کے بعد عوامی نیشنل کانفرنس بنی۔ تو اس کی شکلیں تو بدلی، مگر نیت اس کی ایک ہی رہی۔ وہ نیت آج بھی ہے جو آپ کے سامنے ہے، میرے منشور سے وہ جھلکتی ہے، میری سیاسی جدوجہد سے جھلکتی ہے۔ کسی جگہ اگر کسی تقریر میں شیخ صاحب کی تعریف کرتا ہوں،
اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فاروق چور کی تائید ہو. فاروق عبداللہ جس نے 1987 کا الیکشن ریگ کیا, جس نے ہمارے بزرگوں کی لیگیسی زمین میں دفن کر دی, کبھی بھی آپ نے مجھے کہیں اس کے ساتھ سٹیج شیئر کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اس کی کوئی وجوہات تو ہونی چاہیے. اگر فاروق عبداللہ کے لوگ میرے پرانے انٹرویو نکال کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیوا نشائی ہمارے ساتھ ہے, یہ تو سراسر جھوٹ ہے. میری پولیٹیکل پارٹی کا نام تو جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے, وہ تو نویں صوبے بیٹھا ہوا ہے. میری اور اس کا جو سیاسی راستہ ہے وہ کہیں ملتا نہیں ہے. مجھے حقائق پہ آنے دیجئے. 1929 یہ ہمارے چھوٹے ینگسٹرز کو میں بولوں گا, we are once again going to issue this book in PDF format. آن لائن فری ہوگی, پڑھو ان کتابوں کو. کشمیر پہ قریباً 100 کتابیں ہیں, چاہے وہ ایلسٹر لیمب کی ہو, وکٹوریا اسکوفیلڈ کی ہو, اے جی نورانی کی ہو, باقی آتھرز کی ہو. ایک کنسالیڈیٹڈ یہ کتاب ہے, پچھلے 100 سال کی تاریخ آپ کی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. میں کسی کو انڈورس نہیں کر رہا ہوں, مگر یہ بات سچ ہے. شاہ صاحب جیسے بزرگوں نے داغ بیل ڈالی, انہوں نے اپنی زندگیاں دے دی اس قوم کے لیے. اچھا, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہمارے بزرگوں نے بنائی, جنہوں نے شیخ عبداللہ کو شیخ عبداللہ بنایا, جنہوں نے 29 سے 82 تک جدوجہد کی, شیخ صاحب کے گزر جانے کے بعد یہ کس نے بتایا کہ فاروق عبداللہ اس پارٹی کا لیڈر ہوگا؟ یہ کس نے یہ پیمانہ لگایا؟ جو آدمی آج تک جیل نہیں گیا ہے, جس نے کوئی جدوجہد نہیں کی ہے, جس کے پاس صرف یہ کوالیفیکیشن ہے کہ مرحوم شیخ عبداللہ کا بیٹا ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. تو میں اس قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا لیڈر وہ تھے جنہوں نے اذیتیں برداشت کی؟ لیڈر وہ تھے جنہوں نے جیلوں میں مار کھائی؟ لیڈر وہ تھے جنہوں نے اپنے گھر بار بیچ کے اپنا پیسہ دیا اس قوم کو؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی مفت میں تو نہیں چلتی ہے. لوگوں کو تاریخ کے پس منظر میں میری بات کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو میرے پرانے انٹرویو نکال کے دکھا رہے کہ میں نے شیخ صاحب کی تعریف کی, میں تو آج بھی شیخ صاحب کی تعریف کرتا ہوں. شیخ صاحب نے 1929 سے 1982 تک 50 سال دیے ہیں کشمیر کو. وہ ایک ولی اللہ آدمی تھا, میں اس کی عزت کرتا ہوں, میں اس کو سلام کرتا ہوں. مگر جتنا بڑا خادم وہ کشمیر کا تھا, اتنا ہی بڑا غدار فاروق عبداللہ ہے. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. فاروق عبداللہ میں ہمت ہے تو وہ لوگوں کے درمیان آ جائے, میرے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم بھی 100 سال کا حساب دیں گے, وہ بھی 100 سال کا حساب دے دے. کشمیر کے لوگ اکثر مجھے بولتے ہیں نا کہ سب لوگ چور ہیں. سب چور نہیں ہے, جو اچھے لوگ ہیں ان کے نام گنوا رہا ہوں میں. آج پورے 100 سال کا حساب کر رہا ہوں میں. اگر اس کے علاوہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو بھی کوئی شک شبہ ہو, لیٹ اس ہیو اوپن ڈیبیٹ about what has happened in Kashmir over last 100 years. ماڈرن زمانے میں شالبف ایجیٹیشن لیٹ 1890s میں ہوئی زالڈگر میں. وہ پہلی جدوجہد تھی ہماری ڈوگرا سامراج کے علاوہ. جب شالبف نکلے ان کو اجرت نہیں ملتی تھی. اس کے بعد ریڈنگ روم پارٹی بنی 1929 میں. 31 میں شہداء کا جب دن منایا گیا, شہید عبد القدیر کی تقریر تھی. پچھلے 100 سال کا حساب کر لو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس قوم کے اصلی جو خادم ہے وہ کون ہے, اس لوگ کے اصلی ہمدرد کون ہے اس قوم کے, اور وہ منافقین کون ہے جنہوں نے ہمیشہ اس قوم کا سودا کیا. شیر کشمیر نوائسب, یہ ان کا آفس, شیر کشمیر بھون, نوائسب پرنٹنگ پریس کس نے بنائی؟ فاروق عبداللہ کا کیا رول ہے اس میں؟ اس کا تو کوئی رول نہیں ہے. جب میں نیشنل کانفرنس کی بات کرتا ہوں, میں تاریخ کے پس منظر میں کرتا ہوں, کیونکہ جو پارٹی 53 میں تھی اس کا نام بھی نیشنل کانفرنس ہی تھا. جو 82 میں شیخ صاحب کی, جب شیخ صاحب حیات تھے تب بھی اس کا نام نیشنل کانفرنس تھا. 82 کے بعد 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک فیکشن کا نام NCF تھا, دوسری فیکشن کا نام NCK تھا, جو بعد میں عوامی نیشنل کانفرنس بنی, شاہ صاحب کی پارٹی بنی. مجھے آج سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آج یہ باتیں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ منافقین میری تقریریں چلا رہے ہیں. اگر میں نے کسی بھی پولیٹیکل اپوننٹ, چاہے جماعت اسلامی, JKLF, کسی کے خلاف کوئی بات کی ہوگی, میرے پاس ثبوت ہے, وہ ثبوت میں الزام میں ثابت کر سکتا ہوں. میں نے کہیں جھوٹ نہیں بولا ہے, میں کسی کے پیرول پہ نہیں ہوں, اس لیے مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آج بھی شیوا نشائی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے مسئلہ کشمیر 370 پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میرے بزرگوں نے داغ بیل ڈالی ہے, ہمارے گھر سے شیخ عبداللہ کھڑا ہوا ہے, میرے بزرگوں نے شیخ عبداللہ کو بنایا ہے. اس لیے فاروق عبداللہ مجھے مت سمجھائے کہ نیشنل کانفرنس کا کیا مطلب ہے. اگر کشمیریوں میں آج ان کو تاریخ کے پس منظر میں سمجھنا پڑے گا, نوائسب کا استعمال کرنے کا حق نہیں ہے فاروق عبداللہ کو. اگر آج شیخ صاحب زندہ ہوتے تو وہ فاروق عبداللہ کو لات مار کے وہاں سے نکال دیتے کہ فاروق عبداللہ نے کیا کیا ہے پچھلے 40 سال. کانگریس کے مل کے جب انہوں نے ریگ کیا الیکشن, خون کی ندیاں یہاں بہ گئی, کیا کیا نہیں کیا. نیشنل کانفرنس جو ولی اللہ لوگوں کی جماعت ہوتی تھی, وہ آج ریفریکس کی جماعت ہے, ہولیگنز کی جماعت ہے. یہ سب چیزیں, یہ سب قصے 1982 کے بعد ہوئے. ہماری کشمیری نوجوانوں کو اپنی تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنے بزرگوں کی قربانیاں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کی آخر میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں, ایک ہی بات کا مجھے گلا ہے 1984 میں جو ہوا کہ نوائسب حل والا جھنڈا
اور نیشنل کانفرنس نام اس آدمی نے ہائی جیک کیا. جو پچھلے 50 سال کی ہماری قربانیاں تھی وہ من جملہ تمام کشمیریوں کی ہے. میں نے پارٹیوں کے نام گنوا دیے, چاہے وہ نیشنل کانفرنس تھی, ریڈنگ روم پارٹی تھی, مسلم کانفرنس تھی, محض رائے شماری تھی, پلیبسٹ فرنٹ تھی یا الفتح تھی. یہ سب تو ایک ہی پلیٹ فارم تھا, اس کے نام بدلتے رہے. لوگوں کو اصلیت آج سمجھنی پڑے گی, اور میں فاروق عبداللہ اور ان کے تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ دے شوڈ نیور یوز اینی آف مائی انٹرویوز. اس کی اور میری سیاست کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم آج بھی یہ بولتے ہیں کہ 370 پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم دلی جا کے بیچتے نہیں اپنے آپ کو جس طرح اس نے بیچا اور آج بھی بیچ رہا ہے کشمیر کو. یہ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اگر کسی کا کوئی سوال ہو بول دیجیے گا.